وقت دنیا کے جو حالات ہیں ان حالات سے شاید ہی دنیا کا کوئی شخص ایسا ہو جو بے خبر ہو۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے دنیا کے حالات کو انسانوں تک پہنچنے میں وقت نہیں لگتا، بلکہ ایک فنگر پرنٹ کے ذریعے انسان دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے اس سے باخبر ہو جاتا ہے۔ یہ سارے حالات جو بھی دنیا کے اندر رونما ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کو الرٹ کرنا چاہتا ہے، اس کی آنکھوں کو کھولنا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے انسان، تو مجھے بھولا ہوا تھا، میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں ہوں اور میری طاقت کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ میں اللہ کے ایک قانون کو آپ کے سامنے آج پیش کروں گا، اور اس قانون کو سمجھنے کے بعد دنیا کے حالات ہوں یا ہمارے خود کے حالات ہوں، ہمیں اس کے سلسلے میں آگاہ ہو جانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ عمومی طور پر ہم جیسوں کے پاس بہت سارے لوگ جو نیک ہوتے ہیں لیکن پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سیدھا کام کرتے ہیں تو تکلیف میں ہیں، اور ٹیڑھا کام کرنے والے کو کوئی تکلیف نہیں، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، موج مستی کرتا ہے اور کسی قسم کی اس کی زندگی کے اندر کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ ہم سیدھی طریقے سے کمانا چاہتے ہیں تو کما نہیں پاتے، اور غلط طریقے سے کمانے والے آج عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سیدھی طریقے کی زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے گھروں میں بے شمار پریشانیاں ہیں، اور جو غلط طریقے سے زندگی گزارتے ہیں ان کے گھروں کے اندر کوئی تکلیف نہیں۔ تو میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں، اللہ کے قانون کو آج آپ سمجھ لو، اور جب یہ قانون آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ العظیم زندگی بھر کے لیے آپ کی زبان سے یہ شکایت انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ ابھی جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے پرٹیکولر ایک علاقے کے اندر آگ کا قہر جاری ہے۔ وہ علاقہ خوشحالی کا علاقہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں لاس اینجلس کے اندر امریکہ میں جو ہو رہا ہے، جن لوگوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اس طریقے سے اپنے عیش قدوں سے نکل کر کے فٹ پاتھ پر آ کر کے زندگی گزاریں گے، لیکن اللہ کے منصوبے اور اللہ کی خفیہ تدبیر کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہمارے ساتھ کل کیا کرنے والا ہے ہم نہیں جانتے۔ اب سمجھیے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا قانون ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو ہماری آیتوں کا، ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم جلد آہستہ آہستہ ان کو عذاب کی طرف لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے، تفسیر قرطبی کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر، کہ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، حرام کمائی کماتے ہیں اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور پھر ان کی کمائی میں بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے، مال بڑھتا چلا جاتا ہے، بیماریاں نہیں ہوتی، عیش عیش اور عیش ہی ان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ کا یہ دستور ہے، قانون ہے کہ اس وقت تک اللہ اس بندے کو ڈھیل دے دیتا ہے جب تک کہ بندہ قلبی اعتبار سے اطمینان حاصل نہ کر لے کہ اب تو میرا کچھ ہونے والا نہیں، سب کچھ میرے پاس ہے، میری اولاد کے لیے، پر اولاد کے لیے، کئی سالوں کے لیے۔ یہ حرام کے سلسلے میں بتا رہا ہوں، حلال والوں کا معاملہ نہیں ہے۔
आदमी सोच लेता है कि मैंने तो सब कुछ कर लिया। ये उसकी पोजीशन और उसकी सोच होती है। यह अल्लाह की तरफ से इम्हाल होता है, ढील होती है। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाता है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर हम उन्हें अजाब की तरफ ले आते हैं, लेकिन कब? जब वो उसके अंदर मस्त हो जाता है, बेखबर हो जाता है, तब आकर अचानक हमारी पकड़ उसको होती है और फिर उस पकड़ से कोई उसे बचा नहीं सकता। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि गुनाह के बावजूद, अल्लाह की नाफरमानी के बावजूद, अल्लाह के इरशाद के खिलाफ जिंदगी गुजारने के बावजूद, अगर तुम्हारे पास ऐश की सारी सहूलतें मौजूद हों और तुम्हारे पास सब कुछ आता ही चला जाए, आता ही चला जाए, आता ही चला जाए, तो तुम्हें डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह की आगे सख्त पकड़ तो नहीं होने वाली। इसको कुरान ने एक और मकाम पर फरमाया, फलम्मा नसू मा दुकिरु बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अखज़नाहुम बग़ता। अल्लाह फरमाता है जो लोग हमारी नसीहतों को भुला देते हैं, कौन? जो नसीहतों को भुला देते हैं, जिनको नसीहत की जाए वो नसीहत को भुला देते हैं, तो अल्लाह फरमाता है हम उनके लिए हर चीज के दरवाजे को खोल देते हैं। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै, नसीहत भुलाने वालों के लिए अल्लाह हर चीज के दरवाजे को खोल देता है। हत्ता इज़ा फरिहू, यहां तक कि वो उसमें मस्त हो जाते हैं और उसमें खुशियां मनाते रहते हैं। और फिर आगे अल्लाह फरमाता है बग़ता, फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनकी अचानक पकड़ फरमाता है। अचानक पकड़। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए गलत तरीके से अगर माल आ रहा है और कोई तबीयत में फर्क नहीं पड़ता, गलत तरीके से माल आ रहा है और उसके बावजूद जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, गलत तरीके से माल आ रहा है और सर में दर्द भी नहीं है, तो कभी यह ना सोचा जाए कि मैं गलत तरीके से कमाए हुए माल में से थोड़ा सा जो दे देता हूं ये इसकी वजह से है। नहीं नहीं, बल्कि ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की तरफ से ढील है। और फिर अल्लाह की जब पकड़ आएगी तो दुनिया की कोई ताकत उस पकड़ से नहीं बचा सकती। इस कानून को हमेशा के लिए ज़हन में रखें और जिनकी नजर कुरान पर होती है ना, वो इस कानून को हमेशा अपने पेश नजर रखते हैं। या एक और थोड़ी सी बात बता दूं, इंसान जब पहली बार कोई जुर्म करता है तो अल्लाह दरगुजर कर देता है, और दूसरी बार वही जुर्म करता है तो अल्लाह ताला थोड़ी सी तकलीफ उसे देता है कि संभल जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं संभलता तो फिर उसका कानून हरकत में आता है और फिर उस बंदे की पकड़ फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज आप देखें जो कुछ भी मगरिबी दुनिया के अंदर हो रहा है और जिस तरीके से आग का कहर इंसान को बेबस किए हुए है, वो लोग जो अपनी ताकत, और यहां एक और चीज मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि हमारा वो तबका जो पढ़ा लिखा तबका है, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत तहकीक कर रहा है, आगे निकल रहा है, उस फील्ड के अंदर मेहनत और मशक्कत कर रहा है, वो तबका आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सब कुछ समझने लग गया और वो समझते हुए ये कहने लगा कि आज की टेक्नोलॉजी बहुत जदीद है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए इंसान सब कुछ कर सकता है। आज आप देखें रोबोट के जरिए, आज आप देखें और सारी चीजों के जरिए, मशीनों के जरिए इंसान के सारे काम होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ये कहता है कि फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, कोई ये कहता है आगे चलकर न जाने किस किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी आएगी और टेक्नोलॉजी के सामने इंसान सरेंडर हो जाएगा। मेरे करीम ने एक हल्का सा अपनी ताकत का जलवा दिखा दिया, वो भी ऐसे मुल्क के अंदर जिस मुल्क को टेक्नोलॉजी का बादशाह कहा जाता है। अब आज वहां पर दुनिया कहने पर मजबूर है हमारी सारी टेक्नोलॉजी अल्लाह की कुदरत के सामने फेल है, सारी टेक्नोलॉजी फेल। हजार काविशों के बावजूद आग बुझाई नहीं जा रही है, बेबसी का मुजाहिरा करते हुए नजर आ रहे हैं, बेबसी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उस बस्ती में रहने वाले, उस इलाके में रहने वालों को मालूम था? नहीं, कतई तौर पर नहीं मालूम होगा कि हमारे साथ ये सुलूक होने वाला है। लेकिन मेरे करीम ने, मेरे परवरदिगार जल्ल जलालहू ने तकब्बुर के नशे के अंदर गिरफ्तार लोगों को जब गिरफ्तार करना चाहा तो फिर उसकी ताकत के जलवों के सामने दुनिया सरेंडर हो गई और दुनिया ने यह महसूस कर लिया
کہ بڑا کوئی بھی نہیں، بڑی ذات اللہ رب العزت جل جلالہ کی، اسی کے دست قدرت میں سب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل تنبیہ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی مہلت کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مہلت نہیں بلکہ میرے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری پکڑ بہت سخت ہے اور میری خفیہ تدبیر بہت سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آئی اوپن کرنے والا یہ حادثہ ہے، انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے یہ حادثہ رونما ہوا کہ کبھی بھی زمین پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا تصور نہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی مصیبت سے تم مصیبت سے بچ جاؤ تو ہمیشہ یہ چیز پیش نظر رکھو، تم بڑے نہیں ہو، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے۔ یہ تصور ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، میں اللہ کی خفیہ تدبیر کے حوالے سے 2-3 واقعات قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ سمجھ سکیں، محسوس کر سکیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا مرحلہ آ جائے تو انبیاء کے ان واقعات کو پیش نظر رکھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توکل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ درپیش ہوا اور ان کی قوم نے پلان بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو تہہ دیگ کرنے، ان کو شہید کرنے۔ صبح کا پلان تھا کہ کل صبح حضرت صالح علیہ السلام کو گھیر کر ان کو قتل کر دیا جائے۔ رات کو پلان بنا، وہ تو اپنے اعتبار سے پلان بنا چکے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک تمہارا پلان ہے، ایک قدرت کا منصوبہ ہے۔ تم نے اپنے اعتبار سے پلان بنا لیا، لیکن کریم کی خفیہ تدبیر کو کون جان سکتا ہے؟ وہ مست تھے، ایسے میں اللہ عز و جل نے ایک ایسے عذاب کی لہر چلائی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو تو کچھ نہیں ہوا، منصوبہ بنانے والے خاک کے اندر تبدیل ہوئے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دار الندوہ کے اندر پلان بنتا ہے کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیا گیا یا گرفتار کر لیا گیا تو کوئی نہ کوئی ان کو بچا لے گا، چھڑا لے گا، حملہ کرے گا، پھر یہ نکلیں گے، ان کی زبان میں تاثیر ہے، لوگ ان کے کلام کو سنیں گے اور کلام کو سننے کے بعد ان کے پھر گرویدہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی ایسا پلان بنایا جائے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تاکہ ہمیشہ کے لیے جھنجھٹ ختم ہو جائے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیتے ہیں، یا پھر اگر اسی محفل کے اندر دار الندوہ میں شیطان انسانی لباس کے اندر آیا اور آ کر کے شیطان نے یہ مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، سارے قبیلے کے لوگوں میں سے ایک ایک نوجوان کو سلیکٹ کرو اور ایک ایک نوجوان ہر قبیلے کا ہو اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرو، جب وہ گھر سے نکلے ان کو اسی موقع پر قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ دار الندوہ کے اندر منصوبہ بنایا ہوا یہ پلان جب فائنل ہو جاتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر آرام کر رہے ہوتے ہیں اور دشمن باہر سے گھیر لیتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں اور ان کو شہید کر دیا جائے۔ گھیرا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے خبر دے دی کہ یہ پلان بنا ہے اور اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم عطا فرمایا۔ باہر دروازے پر دشمن موجود ہیں اور گھر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر مولا علی کو سلایا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھ کر مٹھی کے اندر موجود مٹی پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، یوں پھینکا، سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر گئے۔ اور صبح جب دروازہ کھلا اور باہر مولا علی نکلے تو ان کو حیرت ہوئی، سب تیار تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، لیکن حضور کی جگہ پر جب مولا علی کو دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ پوچھا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا مجھے کیا خبر، میں تو آرام کر رہا ہوں، وہ تو کب کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل نے واضح فرما دیا، دشمنوں ایک تمہارا منصوبہ ہے اور ایک ہمارا منصوبہ ہے، ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے، تم جو چاہو گے وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے؟
ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ کبھی بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ گناہوں کے باوجود بھی اگر ہمیں کوئی تکلیف نہیں آتی تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ ہمیں مہلت دے کر پکڑنے والا تو نہیں. اس کو ذہن میں رکھنا، خوش مت ہو جانا. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اللہ کی نافرمانی میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ ایسے ایسے خرافات کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں ہمارا کوئی کیا بگاڑے گا، ہمارے پاس تو اربوں روپے موجود ہیں. تم نہیں جانتے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر تمہارے سلسلے میں کیا ہے. اب خفیہ تدبیر کی ایک جھلک بتا دوں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں. کبھی اللہ اتنی مہلت دیتا ہے، جیسے مثال کے طور پر شادی ہو گئی، جوانی ہے، آپ سب زندگی گزار رہے ہیں، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، آ رہا ہے پیسہ ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سب کچھ، اور پھر اللہ ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ عمر کے اس حصے میں انسان پہنچتا ہے جب لاچار ہو جاتا ہے. اس وقت اس کے اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے. ابھی تازہ ترین واقعہ آپ کو بتاؤں تو حیرت ہوگی. مدینہ منورہ کی بات، الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کا صدقہ ہے کہ گزشتہ جمعہ میں مدینہ شریف ہی میں تھا، الحمدللہ مدینہ شریف میں تھا. رات کے وقت افطار کے بعد ایک بوڑھا اور بوڑھی دونوں کے درمیان اختلاف ہوا حرم شریف کے اندر، یعنی مسجد کے صحن کے اندر. اور آپ کو حیرت ہوگی اس عمر کے اندر کہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی عمر 65 کے اوپر کی ہی ہوگی. شوہر بیوی کو ڈھونڈ رہا تھا، بیوی کچھ لینے چلی گئی ہوگی، آنے میں تاخیر ہوئی. اب شوہر وہاں پر چپل لے کر مارنے کے لیے دوڑ رہا ہے اور بیوی گالی گلوچ کر رہی ہے. یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، انسان اسے نہیں سمجھتا. گناہوں کے اندر زندگی گزارنے کے بعد جب وہ انسان اس پیریڈ میں پہنچ جاتا ہے، اس موڑ پر پہنچ جاتا ہے جس موڑ پر پہنچنے کے بعد اسے راحت ملنی چاہیے، اب اسے کبھی اولاد کی تکلیف، کبھی بیوی کی تکلیف، کبھی بیماری کی تکلیف، یہ سب کچھ اللہ کی مہلت کے بعد کی پکڑ ہوتی ہے. الا ماشاءاللہ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. کہیں مصیبتیں آتی ہیں تو اس کے اندر اللہ عز و جل کی طرف سے گناہوں کو معاف کرنا یا درجات کو بلند کرنا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ کی مہلت کو سمجھیں. کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ گناہوں کے باوجود سب کچھ آ رہا ہو تو ہم یہ تصور کریں کہ ہم حق پر ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. ہم نے تو اپنی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، بہتوں کو عروج پر دیکھا ہے اور بہتوں کا زوال دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو بچا لے اور ہمارے حق میں مولا وہ فیصلہ فرمائے جس فیصلے سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو. گناہ کے بعد سب کچھ ملے تو ڈھیل سمجھنا اور اس کی پکڑ بہت سخت ترین ہے. ابھی یہاں پر ہونے والا جو حادثہ ہے لاس اینجلس کا، وہ ہماری آنکھوں کو کھولنے والا ہے کہ اللہ کی طاقت کے سامنے پوری دنیا بے بس ہے. کوئی اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکتا.